بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اس طرح سے اسرائیل کی دھلائی کی ہے جو آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی پاکستان کا وزیر خارجہ، ایون کہ پاکستان کا وزیر اعظم سوائے عمران خان کے، اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرے۔ آج پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار آفیشیلی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر اسرائیل کے خلاف سفارتی جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیل میں فوجیں اتارنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ آج شاہ محمود قریشی کا جو انداز تھا، آپ نے تاریخ میں پاکستان کے کسی وزیر خارجہ یا پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ انداز نہیں دیکھا ہوگا۔ جس طرح سے وہ جذباتی تھے، اقوام متحدہ ہو، سیکیورٹی کونسل ہو، امریکہ ہو، اسرائیل، سب کو دھو ڈالا ہے، کوئی سفارتی زبان کا لحاظ نہیں رکھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یونائٹڈ سٹینڈز تھا۔ پہلے شاہ محمود قریشی ترکی گئے، وہاں پر سوڈان کے وزیر خارجہ بھی آئے، وہاں پر فلسطین کے وزیر خارجہ بھی آئے، وہاں پر ترکی کے وزیر خارجہ بھی تھے، اور یہ چاروں اکٹھے گئے۔ پہلے تو وہاں اکٹھے پہنچ کر انہوں نے یونٹی دکھائی، پھر ان چاروں کا سٹینس بھی ایک ہی تھا۔ ان چاروں وزراء خارجہ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسرائیل میں اب انٹرنیشنل فورسز اتاری جائیں، اب بہت ہو گیا، اس طرح سے اب اور نہیں چل سکتا۔ سیکیورٹی کونسل کا انہوں نے کہا کہ اس کو شرم آنی چاہیے، یہ ایگریشن کو نہیں روک سکی، جنگ بندی نہیں کرا سکی، اس طرح کا کوئی اعلامیہ تک نہیں لا سکی جس سے امن قائم ہو سکے۔ اور جب فلسطین کے وزیر خارجہ نے خطاب کیا تو وہاں پر جو اسرائیلی نمائندہ بیٹھا تھا اسے بالکل اسی طرح دم دبا کر بھاگنا پڑا جس طرح عمران خان تقریر کرتا ہے تو بھارتی نمائندوں کو دم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اس کو اٹھ کر جانا پڑا، کیونکہ جس طرح سے اس کی تذلیل ہو رہی تھی وہ یہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شاہ محمود قریشی کی باتیں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ انٹرنیشنل فورسز اتارنی چاہیے، اور پھر انہوں نے نقشے دکھائے کہ کس طرح تم فلسطین پر قبضہ کرتے رہے اور ان کے 90% علاقے تم قبضہ کر چکے ہو، صرف 10% علاقے ان کے پاس رہ چکے ہیں۔ تم یہاں آئے، یہاں پر بیٹھے، پھر ان کا 10% علاقہ قبضہ کیا، 20، 30، 40، اور اب تم 90% علاقہ قبضہ کر چکے ہو اور اب بھی نہیں رک رہے۔ ترکی، پاکستان اور فلسطین نے مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ دونوں میں اسرائیل کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے اور دونوں عدالتوں کو اپنا رول نبھانا ہوگا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان، ترکی، سوڈان اور فلسطین نے ایک ہی مطالبہ رکھا ہو اقوام متحدہ میں۔ اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کی۔ شاہ محمود قریشی نے اڑا کر رکھ دیا ہے اقوام متحدہ کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک ہی مقصد ہے، آپ کا سب سے مین مقصد ہے مظلوموں پر ظلم ہونے سے روکنا، اور آپ اسی میں ناکام ہو گئے ہیں، باقی آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد دنیا بھر میں تجزیے ہو رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں، وہ کیا نتائج بھگتے گا۔ اگر پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوتے تو پاکستان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا۔ لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل پاکستان کو چھوڑے گا نہیں، انٹرنیشنل محاذ میں، انٹرنیشنل سفارتی محاذ میں، جس میں امریکہ بھی اس سے ڈرتا ہے، عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف جنگ لڑے گا، پاکستان پر پابندیاں لگوا سکتا ہے، پاکستان کے خلاف فیٹف میں جا سکتا ہے۔ تو وہ سب تو وہ آلریڈی کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل آلریڈی یہ سب کچھ کر نہیں رہا، پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں بنتا؟ ابھی بھی اس نے بھارت کو کہا کہ تم پاکستان کو انگیج کرو، تو یہ سب کچھ تو وہ آلریڈی کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس کا کیا ڈر ہے؟ پاکستان کی اپنی بھی کوئی اہمیت ہے، پاکستان کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہے۔ اگر امریکہ یا عالمی طاقتیں صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے پر چلتی تو آج تو وہ پاکستان سے کسی قسم کے تعلقات ہی نہ رکھتا۔ اسرائیل کا کہنا اس نے اس حد تک مانا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو اسلحہ نہیں بیچتا، بھارت کو بیچتا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن اسے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا ڈرامہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ضرورتیں ہیں پاکستان میں۔ اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، اپنی حیثیت ہے۔ اگر اسرائیل کے بل بوتے پر ہوتے تو وہ تو ہمیں کھا جاتا، اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو آلریڈی کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا تو کر دے، ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو پابندیوں کا ڈر ہے۔
اگر وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم اسے 10 منٹ میں تباہ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی پابندی کا ڈر بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے حملے کے جواب میں حملہ کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسرائیل پاکستان کا مزید کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو سازشیں وہ کر سکتا ہے وہ آلریڈی کر رہا ہے۔ فیٹف میں پاکستان کو پھنسانا، بھارت کا ساتھ دینا، بھارت کو استعمال کر کے پاکستانی سیاستدانوں کو اپنے، اسرائیل کے اور بھارت کے مفادات کے لیے استعمال کرنا، بھارت کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر دہشت گردی کا لیبل لگانا، پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوششیں کرنا، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ مزید بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ دشمنی کبھی بھولتا نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وائس آف پیلسٹینین پیپل کین ناٹ بی سائلنسڈ، فلسطینیوں کی آواز کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ جب سے یہ وبا آئی ہے یہ پہلی ایمرجنسی میٹنگ ہے اقوام متحدہ کی، ورنہ ابھی تک جب سے یہ وبا آئی ہے ورچوئل اجلاس ہوتے رہے ہیں۔ یہ پہلی میٹنگ تھی جہاں فزیکلی پریزنٹ تھے سب، اور شاہ محمود قریشی نے وہاں پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ جو بے پناہ تشدد ہے فلسطینیوں کے خلاف، اس کو روکنا ہوگا اور فلسطینیوں کی جو آواز ہے اس کو اب دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ سوچنا بھی نہ کہ آپ ان کو مارتے رہیں گے اور پھر آپ ان کو خاموش کر دیں گے مار مار کے۔ اور یہ نہ رکنے والی ایک تباہی پھیلائی جا رہی ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور ظاہر ہے اسرائیل کے جو پلانز ہیں، جو وہ ہمارے مقدس مقامات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو کم از کم آدھی مسلم امت تو جاگ جائے گی، اور پھر اس کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں وہ سعودی عرب کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور تب تو امید ہے کہ پوری کی پوری مسلم امت جاگے گی۔ تو یہ پلان تو تباہی کا ہی ہے۔ تو یہی بات شاہ محمود قریشی نے کی کہ یہ ایک نہ رکنے والا تباہی کا پلان ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، خوراک نہیں مل رہی، پانی تک نہیں مل رہا، یہاں تک کہ ہائیجین، ہیلتھ سروسز ان پر بند کر دی گئی ہیں، اور اگر وہ ہاسپٹلز پہنچ بھی جاتے ہیں تو ہاسپٹل بھی الیکٹریسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ وہاں پر تیل ہے، پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، ختم ہو رہا ہے سب کچھ وہاں پر۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں لوگ وہاں پر مر رہے ہیں، اور امپیونٹی کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہاں پر موت کا راج ہے، موت کا رقص ہے، غزہ کے ہر گھر میں ماتم ہے۔ اس وقت ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور وہاں تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور اگر وہاں کوئی روشنی ہے، اگر وہاں کوئی لائٹ ہے تو وہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے دھماکوں کی روشنی ہے، وہ ان دھماکوں کی لائٹ ہے۔ اور یہاں ساری دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہر طرح کی عمارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، نہتے فلسطینیوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، دہشت پھیلائی ہوئی ہے، میڈیا ہاؤسز پر اٹیکس ہو رہے ہیں، الجزیرہ کے آفس تک کو اڑا دیا ہے، صحافت کا منہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس اب اٹس ٹائم ٹو سے انف، اب وقت آ گیا ہے کہا جائے بس بہت ہو گیا۔ The voice of Palestinian people cannot and will not be silenced۔ اور اسلامک ورلڈ کے ریپریزنٹیٹیو ہم یہاں پر، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو، انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک ورلڈ کے، اسلامی دنیا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی پوری اسلامک دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ خاموش کرا لیں ان کو، ہم ان کی آواز بنیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا ایک ہی کام ہے دنیا میں امن قائم کرنا، اور یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ اقوام متحدہ یہ ایک کام بھی نہیں کر سکی جو اس کا بنیادی کام ہے، اور وہ بول بھی نہیں سکے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے ادارے کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ایک ریزولوشن تک نہیں لا سکے، ایک اعلامیہ تک نہیں لا سکے۔ ہم فلسطین کے لوگوں کو ناکام ہونے نہیں دیں گے، ہم ان کو بچائیں گے، اور اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اب شرم آ جائے گی، اب اقوام متحدہ کا ادارہ سیکیورٹی کونسل اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایک طرف اسرائیل جس کے پاس جدید ترین وار مشینز ہیں، دوسری طرف فلسطین کے نہتے اور مظلوم لوگ، نہ ان کی فوج ہے، نہ ان کی ایئر فورس ہے، نہ ان کی نیوی ہے، وہ بیچارے تو مقبوضہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی ہوگی، میڈیکل ٹیمز پہنچانی ہوں گی، میڈیکل ایڈ پہنچانی ہوگی، فوڈ پہنچانا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے جو بم گرایا اسرائیل پر، سب سے بڑا بم، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل فورس اتارنی پڑے گی اسرائیل میں، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔
This General Assembly session must send a clear message to Israel and Palestinian people. اسرائیل کو وارننگ دیں اور فلسطینیوں کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پاکستان نے آج کلیئر کر دیا ہے اور انتہائی پریشر ڈالا ہے انٹرنیشنل لیول پر اور کھل کر بتایا ہے کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے, ہم فلسطینیوں کو ناکام ہونے نہیں دیں گے. انٹرنیشنل فورسز اتاری جائیں اور ہم فورسز اتارنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں.